آئیے میرے سرکار کعبے کے کعبہ کیسے ہیں اس کی دو حدیثیں روایتوں کے حوالے سے آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ جس رات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو رہی تھی، ان دنوں میرا یہ طریقہ تھا کہ میں روزانہ آدھی رات کے بعد خانہ کعبہ میں چلا جاتا ہوں۔ یعنی آپ کہتے ہیں انا اطوفو بالکعبہ۔ طبقات ابن سعد کا جملہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے محترم حضرات، کہتے ہیں اور غلاف کعبہ پکڑتا، سبحان اللہ، اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا۔ کیا دعا یہ تھی الہی نعمت موعود مل جائے، دعا یہ تھی الہی نعمت موعود مل جائے اور بنی ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے۔ محترم حضرات کہتے ہیں سحر کا وقت ہو گیا یہی دعائیں مانگتے ہوئے کہ اے اللہ میرے مرحوم بیٹے عبداللہ کے یہاں ایک ایسا بچہ عطا فرما دے کہ اس کا ساری دنیا میں چرچا ہو جائے۔ اور بتاؤ ان کے دادا کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ محترم حضرات دادا بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے، زور سے بولو۔ اس لیے لوگ جہاں اپنے ابا سے پیار کرتے ہیں اپنے ابا کے ابا سے بھی پیار کرنا چاہیے، کیونکہ دادا نہ ہوتے تو تمہارے ابا بھی نہ ہوتے۔ صحیح ہے کہ نہیں بات؟ محترم حضرات آج کل کی اولادیں نہ جانے کون سی ڈگر پہ چل رہی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو موضوع سے لگی ہوئی اور اصلاح کرنے والی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر۔ آج کے مسلمان کا نظریہ دیکھیے اور اس زمانے کے مسلمان کا نظریہ دیکھیے۔ پہلی بات تو ہمارے مسلمان آج کل نماز پڑھتے ہی بہت کم ہیں، اور پڑھ بھی لیتے ہیں تو لوگوں میں اپنی نماز بتاتے پھرتے ہیں کہ آج میں اتنے دن سے لگاتار نماز پڑھ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں، مگر قسم خدا کی نمازی تو وہ ہوتے تھے کہ جو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ مگر ان تمام عاشقوں میں، ان تمام صحابہ میں ایک ایسے بھی صحابی ہیں کہ جیسے ہی میرے سرکار سلام پھیرتے ہیں اور وہ صحابی اپنا مسلح اٹھاتے ہیں اور گھر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ طریقہ ان کا فجر کی نماز میں تھا۔ کون سی نماز میں؟ مگر آج ہماری قوم فجر میں سو رہی ہے۔ بادشاہ جفر جو لاسٹ بادشاہ ہیں ہندوستان کے، محترم حضرات ایک انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے چیلنج کے ساتھ ہندوستان پر حکومت کی ہے، ورنہ مسلمانوں کی وہ قوم ہے کہ ان سے کوئی حکومت چھین نہیں سکتا۔ ہم نے جب اس کتاب کو کھوجا تو محترم حضرات انہوں نے کہا، ہم نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، اتنی گارنٹی سے کہتے کیوں ہوں؟ تو وہ بولے جب مسلمانوں نے فجر میں سونا شروع کر دیا اور انگریزوں نے فجر میں اٹھنا شروع کر دیا تو ہم نے اسی دن سے اندازہ لگا لیا کہ اب یہ مسلمان سو رہے ہیں تو ان کی حکومت جانا بالکل کنفرم ہے۔ زور سے بول دو، ہاں اس ہاں تو بولو گے ضرور سبحان اللہ۔ محترم حضرات کہ جانا کنفرم، ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کتاب میں کہ جب بادشاہ شاہ جفر کی اولاد صبح کو ناشتہ کرنے اٹھتی تھی تو بتائے وہ کون سا ٹائم تھا؟ 12 اور 1 کے بیچ میں ان لوگوں کا، شہزادوں کا، ملکہ اور رانیوں کا ناشتہ ہوتا تھا دن میں 12 سے 1 بجے کے بیچ، اور اس وقت تک انگریز اپنے آفس کے کام نپٹا کر دوپہر کا لنچ بولتے ہیں نا اس کو، دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے آتے تھے تو آپس میں مسکرا کے کہتے تھے کہ اب ہماری بھارت میں حکومت آنا کنفرم ہو گئی ہے۔ کسی نے بولا وہ کیوں؟ کہ اب یہ مسلم قوم سو گئی ہے۔ میرا بتانے کا نظریہ یہ ہے کہ تم جاگنا شروع کرو، اپنوں اور خود اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر آؤ، نماز پڑھو۔ قسم خدا کی نماز میں تمہاری کامیابی ہے، نماز میں تمہاری ترقی ہے، نماز تمہاری بلندی ہے، نماز تمہارے لیے عزت ہے، نماز تمہارے لیے وقار ہے۔ میں نے خود ریسرچ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں
قاعدے کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں اور اپنے فرضوں کو ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی چاہے کیسے بھی ماحول پیدا ہو جائے اس اپنے بندے کا کسی کے سامنے سر جھکنے نہیں دیتا ہے۔ محترم حضرات، یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں نے عبادت اس طرح سے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عظمتیں عطا فرما دے۔ بات لمبی نہیں ہو جائے، فجر میں سلام جیسی مصطفیٰ پھیرتے تو یہ اپنا مسلح اٹھاتے اور گھر چلے جاتے۔ ایک دن صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ، حضرت ابو دجانہ، زور سے بولو سبحان اللہ، الحمدللہ نام بھی میرے ذہن میں آ گیا، ان صحابی کا نام ابو دجانہ ہے، بولے وہ روزانہ یہ کرتے ہیں۔ تو میرے آقا نے ایک دن ظہر میں ان سے پوچھ لیا، اے ابو دجانہ تم یہ کیا کرتے ہو؟ دعا مانگنے سے پہلے ہی اپنے گھر چلے جاتے ہو؟ تو حضرت ابو دجانہ بولے، دل تو بہت چاہتا ہے یا رسول اللہ کہ آپ کی دعا میں شامل رہوں، مگر شریعت کی بیڑیاں، سبحان اللہ، شریعت کی پابندی، آپ کا فرمان ایک اور بھی ہے کہ جو بھی کھاؤ اپنا کمایا ہوا کھاؤ، حرام کھانے سے بہت دور رہو۔ بولے میرے پیارے صحابی ایسی کون سی بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے گھر کے برابر میں ایک یہودی کا مکان ہے۔ کس کا مکان ہے؟ یہودی کا۔ اور اب بات یہ دیکھ لینا کہ کس چیز پر پرہیزگاری ہو رہی ہے، تقویٰ اسی کو کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پھر کا حضور اس کے مکان میں کھجور کا درخت ہے، اور ابھی صبح صبح ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے پکے ہوئے کھجور میرے آنگن میں گر جاتے ہیں، میرے مکان کے صحن میں گر جاتے ہیں۔ میں جلدی اس لیے دوڑتا ہوں کہیں میرے بچوں کی آنکھ نہ کھل جائے اور اٹھا کر ان کھجوروں کو نہ کھا لیں۔ آپ اندازہ لگائیے مسلمان کہاں ہیں اور یہ شریعت کہاں ہے۔ کھجور سے پرہیز ہو رہا ہے، اور یہاں تو ایک دوسرے کی جیب تو کیا گلا تک کاٹ رہے ہیں لوگ، زمینوں کو ہڑپ کر رہے ہیں لوگ، مگر قیامت میں محترم حضرات انہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور ضرور پڑیں گے، وہ میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو۔ مگر سمجھیے گا میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس یہودی کو بلا کر لاؤ، سبحان اللہ۔ آقا کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ محترم حضرات وہ یہودی میرے سرکار کی بارگاہ میں آیا۔ اب دیکھیے میرے نبی کیا سودا کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے نبی بولے ہیں اب یہودی تم یہ درخت ابو دجانہ کو دے دو اور اس کے بدلے میں جنت میں ہم سے 10 درخت کھجور کے لے لو۔ وہابی کہتے ہیں نبی کے قبضے میں کچھ نہیں ہے، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ میاں میدان محشر تو ابھی بہت دور کی بات ہے، مگر مدینے میں بیٹھے بیٹھے میرے سرکار جنت کے کھجوروں کو عطا فرما رہے ہیں۔ کیا آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے کس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ سب کی سمجھ میں آ رہا ہے، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ یہ درخت ہمارے صحابی ابو دجانہ کو دے دو، سبحان اللہ، اور اس کے بدلے میں جنت میں ہم سے 10 درخت لے لو، سبحان اللہ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مصطفیٰ کے قدموں کو چوم لیتا، سبحان اللہ۔ کتنا بہترین آفر مل رہا تھا، یعنی جنت تو مل ہی رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایمان بھی مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی نبی یہ بتا رہے ہیں کہ میری دعا میں وہ پاور ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے میرے زبان کو وہ عطا کیا ہے کہ جو میں کہتا ہوں اللہ کر دیتا ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے، سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث کے جملے کہ مجھے اس بات پر اللہ کی اس طاقت جو دی ہے اللہ نے، مجھے اس طاقت پہ فخر نہیں ہے۔ اور ہم تھوڑے سے اونچے اٹھ جائیں محلے میں یا برادری میں تو گھمنڈ اتنا اونچا کہ آسمان کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، مگر تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر کو کل امام صاحب نے کھانا کھاتے پہ کہا تھا کہ فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور وہ چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ یہ جملہ آپ نے پورا کر دیا، اب سنیے گا انشاءاللہ بات دور نہیں نکل جائے۔ محترم حضرات یہودی بولا وہ تو آخرت کی بات ہے، مجھے تو سودا دنیا میں چاہیے، سبحان اللہ، بدلا دنیا میں چاہیے۔ قسم خدا کی صدیق اکبر آگے بڑھے،
اور آپ نے ارشاد فرمایا مدینہ شریف کے فلاں جنگل میں میرا باغ ہے، سبحان اللہ سبحان اے یہودی وہ درخت ہمیں دے دو، اور میرے باغ میں جو 10 یعنی باغ ہے اس میں سے 10 کھجوریں تم لے لو۔ دنیا کے معاملے میں اس کے لیے سودا بہت اچھا ہو گیا تھا، اور جا کر کے آرام سے رات کو سو گیا اور اپنی بیوی سے بولا آج میں ایسا سودا کر کے آیا ہوں کہ دام کے دام اور گٹھلیوں کے آم، کیا بولتے ہیں؟ ہاں گٹھلیوں کے دام، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، اسی کو کہتے ہیں کام۔ اور یہ چچا اتنی محبت سے سن رہے ہیں کہ ان کی سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں سننا۔ اگر ایسے ہی دل جمی کے ساتھ سنے تو مزہ آ جائے گا۔ اس کی عورت بولی کہ تم نے کھجور کا درخت دیا ہے تو وہ جائے گا کیسے؟ بولے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ 10 درخت بھی مل گئے اور ہمارا درخت ہمارے مکان میں کھڑا ہوا ہے، مگر قسم خدا کی ابو دجانہ کے دل میں بھی وہ بھی اپنی بیوی سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آج اللہ کے رسول نے اس درخت کو ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ تو ان کی بیوی بولی وہ درخت آئے گا کیسے؟ تو بولے درخت کو مت دیکھو، جس نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو دیکھو۔ یہ بات کہہ کر سو گئے اور اپنی بیوی سے بولے میری بیوی سن لو، زمین اپنی جگہ سے کھسک سکتی ہے، پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ کر گر سکتا ہے، مگر آمنہ کے لال جو فرما دے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ بولے کیا مطلب؟ کہا جو نبی جنت میں 10 درخت دینے کی طاقت رکھتا ہے اس نبی کے اشارے سے یہ درخت ہمارے آنگن میں آنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ محترم حضرات بس اتنا کہا اور سو گئے۔ جب فجر میں اٹھے تو روزانہ اس کے گھر میں درخت ہوتا تھا، لیکن آج وہ درخت اپنی جڑوں کو اکھیڑ کر حضرت ابو دجانہ کے گھر میں کھڑا ہو گیا۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو محترم حضرات ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم خود بھی پرہیزگار ہوں اور دوسرے کی چیز سے اپنے بچوں کو بھی بچائیں، یہ اسلام بتا رہا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں جس کے مذہب میں، ایک جملہ دے دوں دیکھوں آپ کتنی تیز بولیں گے، جن کے مذہب میں قدرتی گری ہوئی کھجوریں بھی کھانا جائز نہیں، قسم خدا کی اس کے مذہب میں آتنکوادیت کیسے جائز ہوگی؟ وہ دوسروں کا ناجائز گلا کیسے کاٹتے ہوں گے؟ مگر اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے اور ہمیں ترقیاں عطا کرے اور ہماری قوم کو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ محترم حضرات حضرت عبد المطلب کہتے ہیں انا اطوف بالکعبہ، اس روز اس رات میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ کعبہ جھکتا ہے اور چکر لگاتا ہے، بس جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے مولا آج کعبے کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ چکر لگا رہا ہے؟ تو عالم غیب سے آواز آئی اے عبد المطلب مجھ سے کیا پوچھتے ہو، کعبے ہی سے پوچھ لو۔ عبد المطلب بولے یا اللہ یہ پتھروں کی عمارت بولے گی؟ تو میرے رب کی طرف سے آواز آئی آج تک تو نہ بولا مگر آج محبوب کی آمد کی خوشی میں بولے گا۔ محترم حضرات واقعی حضرت عبد المطلب نے پوچھا اے کعبے تو کس کی طرف جھک رہا ہے؟ تجھے تو ساری دنیا تیری طرف جھکتی ہے۔ تو کعبے سے آواز آئی عبد المطلب تم نے صحیح کہا، ساری دنیا کا کعبہ میں ہوں، آدم کا کعبہ میں ہوں، یحییٰ کا کعبہ میں ہوں، شیش کا کعبہ میں ہوں، نوح کا کعبہ میں ہوں، دانیال کا کعبہ میں ہوں، ابراہیم کا کعبہ میں ہوں، اسماعیل کا کعبہ میں ہوں، سارے پیغمبروں کا اور تمام انسانوں کا کعبہ میں ہوں، مگر جب تم پوچھ رہے ہو کہ میں کس کی طرف جھک رہا ہوں تو سنو میرا بھی کعبہ آج تمہارے گھر میں پیدا ہو گیا ہے، جا کر کے دیکھو بنی ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار جو ہے کھلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، داتا کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت، بیجان اعلیٰ حضرت۔ محترم حضرات یہ
बचपन का आलम है सुभान अल्लाह कि जिस दिन सरकार पैदा हो रहे हैं तो मोहतरम हजरात काबा खुद तस्लीम कर रहा है कि मेरा काबा जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या काबे ने कहा कि मोहम्मद मेरे काबा हैं? क्या कभी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी कहा कि मैं काबे का भी काबा हूँ? सुभान एक रिवायत आती है कि जिस दिन मक्का फतेह हुआ था, जोर से बोले, सुभान अल्लाह उस दिन मेरे नबी 8 या 10 हजार सहाबा को लेकर खाना काबा के सहन में दाखिल हुए और उस दिन बातिल मर चुका था और हक बुलंद हो रहा था। सुभान अल्लाह अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है बातिल मिट गया और हक आ गया। सुभान अल्लाह मोहतरम हजरात, तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने अपनी निगाहों से देखा कि जब फतेह याबी के बाद मेरे सरकार खाना काबा की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो वक्त ज़ोहर था। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने हजरत बिलाल को आवाज दी, बिलाल के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह, जिनकी अजानों की दास्तानें इस्लाम की तारीख में भरी हुई हैं। उन्हीं बिलाल से फतेह मक्का के दिन मेरे नबी ने फरमाया था। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि बिलाल को जब आवाज दी तो बिलाल ने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह हाजिर हूँ। मेरे आका ने फरमाया बिलाल अजान पढ़ो। बोले हुजूर कहाँ पढ़ूं? का अजान काबे की छत पे चढ़ के पढ़ो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये कितने अजीम हैं जिन्हें काबे की छत पे चढ़ाया जा रहा है, जो अजमत इस्लाम का निशान है। अल्लाह ने उसको अपना घर फरमाया है। सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, तो हजरत बिलाल बोले या रसूल अल्लाह, अब आपने मुझे काबे की छत पर चढ़ा दिया। जब हम यहाँ मक्का में नहीं आए थे और जब अजान पढ़ते थे तो काबे की तरफ मुंह करके अजान पढ़ते थे। आपने जंगों में मुझसे अजान पढ़वाई तो मैंने काबे की तरफ मुंह किया। जहां भी अजान पढ़वाई मैंने काबे की तरफ मुंह किया। या रसूल अल्लाह, आज आपने मुझे काबे की छत पर चढ़ा दिया है, आज किस तरफ मुंह किया जाए? तो आमना के लाल बोले आज मोहम्मद की तरफ मुंह कर लो और मेरी तरफ देख करके अजान पढ़ दो। इस रिवायत से भी पता चल रहा है कि मेरे नबी बेशक काबे के भी काबा है। इसलिए आला हज़रत फरमाते काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो।